السلام علیکم ناظرین، سبلائم بیٹنگ میں خوش آمدید۔ آج سبلائم بیٹنگ میں ہماری شخصیت جو ہیں وہ سابقہ بیوروکریٹ ہیں اور اپنی سروس جو ہے بڑی ہی جو ہے تو انہماک سے انہوں نے اپنے فرائض منصبی نبھائے اور اب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، صوفی ہیں، تصوف جو ہے تو ان کا جو ہے اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرتے ہیں صوفی دانشور اقبال سکندر صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک جی؟ مہربانی، نوازش۔ اللہ آپ کو آباد رکھے جی۔ ہمارے ناظرین آج چاہیں گے جی کہ فلوسافیکل ٹاک ہم انشاءاللہ کریں گے، اور میرے پاس اس وقت کتاب ہے، یہ جو ہے جی تو سب کی فیوریٹ ہے، الکیمسٹ۔ الکیمسٹ جو ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جناب پالو کوہلو نے یہ لکھی تھی، ہی واز برازیلین رائٹر، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے پیچھے کیا فلسفہ تھا اور یہ کتاب اتنی مشہور کیوں ہوئی، اس حوالے سے جو ہے تو سر اقبال سکندر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ میں بھی جو ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو کچھ مجھے بھی آتا ہے وہ بھی کہتا رہوں گا۔ سر یہ کتاب آپ کے پاس ہے، اور الکیمسٹ جو ہے اتنی بلاک بسٹر ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے اینگل سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالتا ہے۔ آپ سے آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ صوفی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور تصوف جو ہے آپ کو اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ سابقہ بیوروکریٹ ہیں، تو سر آپ کی ویژن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اور زیادہ مشعل راہ کا کام کرے گی جی۔ الکیمسٹ کی آباد کرتے ہیں، اس کو کافی سراہا گیا ہے۔ 65 ملین کاپیز have been sold۔ 65 ملینز، واہ، بلاک بسٹر قسم کی رہی ہے یہ، بیسٹ سیلر۔ اس کے پیچھے ویسٹرن مائنڈ بھی بہت کام کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ کتاب 1988 میں لکھی گئی جی، اور ایک قسم کی یہ پولو کوہلو کی اپنی ویبتا بھی ہے۔ اچھا، ایٹ دا فرسٹ ریڈ مجھے پہلے ہارڈلی اس کے 188 صفحات ہیں۔ اٹس اے ناولٹ ٹائپ آف۔ جی جی بالکل۔ دا موسٹ گڈ تھنگ جو اس کا فیچر ہے اس میں آپ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ڈکسونین پروز وغیرہ نہ ڈھونڈیں، اچھا، نہ جسے کہتے ہیں ٹھوس اور بڑا جسے کہتے ہیں ماہرانہ، ایلیویٹڈ لینگویج کہہ لیں، یعنی انگلش کا جو برٹش کانٹیکسٹ ہے وہ بھی اس میں آپ نہ ڈھونڈیں۔ اچھا، تو اس میں جو یہ ڈھونڈنے کی ہے وہ ہے اس کی لیوسڈ اسپونٹینیس پروز۔ گڈ، بالکل عام آدمی کی زبان میں اس نے لکھا ہے، لیوسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ دیر آر سم پیراگرافس ان اٹ جس میں فینٹیسی بھی ہے بہت زیادہ، اور پروز کا لیول بھی بہت اونچا ہے، جی، ان پیچ ورک میں ہے۔ جی، بٹ بیسیکلی دس ناول از اے موٹیویشنل ناول، اسپریچولی موٹیویٹ کرتی ہے۔ اچھا، پہلے تو میں نے کہا نا 20-30 صفحوں نے میں نے کہا اس میں اٹس اے مکسچر آف کویسٹ، بیسیکلی اچھا، کویسٹ اور ایڈونچر، میجک، فینٹیسی، جو کہ ماڈرن ٹیکنیک ہے ناول کی، اس نے وہ ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ واٹ اباؤٹ دا پلاٹ؟ ہاں، اس کا جو پلاٹ اس نے راٹ اپ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلے اس نے تو جو اس کا میسج ہے وہ سمجھنے سارا، ایک تو یہ اٹ کین ٹرانسفارم یور لائف، اسپیشلی دا ڈپریسڈ ون۔ دس بک از فار دا ڈپریسڈ پیپل، یہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ بٹ آئی تھنک دا اسٹوری از کنونشنل۔ The story is conventional in a way that اس میں ایسٹرن وزڈم ہے. اچھا.
اور اس میں اسپریچول جو ہمارے ادھر سے گزر چکے ہیں اسپریچولیٹی کے ٹیچرز، ان کی بات اس میں موجود ہے. مولانا روم نے جو مثنوی بہت کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس نے جو ماڈرن اس کو دیا ہے نا لوکیل. اچھا ٹریٹمنٹ نے اس کو یونیک بنا دیا. ٹریٹمنٹ یونیک بنایا ہے فار دا ویسٹ. اچھا اٹ از ویری امپورٹنٹ ویسٹرن مائنڈ کے لیے. اچھا بیسیکلی یہ جو ہے نا برازیل میں یہ اکیڈمی آف لیٹرز کا ممبر بھی ہے. 47 میں پیدا ہوا ہے یہ. وہاں پر پورچوگیز اور اسپینش اینڈ اٹیلین یہ تینوں کالونیز اس کو بناتے رہے. اچھا تو برازیل میں بہت اثر ہے. اچھا مور اوور برازیل از ناٹ دیٹ ایفلوئنٹ لائک یو ایس، کینیڈا اینڈ سینٹرل یورپ. تو اس کے غم اور اس کے دکھ جو ہیں وہ ہماری تھرڈ ورلڈ کے ساتھ بہت ملتے جلتے ہیں. اچھا وی کین سے برازیل از اے ریپلیکا آف سینٹرل ایشیا. ایک دیکھا جائے نا میرا مطلب اس طرح ایفلوئنٹ تو نہیں ہے نا جو کینیڈا ہے. ٹھیک لیکن بک نے زیادہ تر امریکہ میں بزنس کیا ہے. اچھا پڑھی گئی ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے یہ جو ہے نا اگر دیکھیں پاکستان کے بھی ناظرین دیکھیں کسی بھی جہاں پہ بک اسٹال پہ جائیں تو آپ کو جو ہے تو اس کا ہر طرح سے چھوٹا سا بھی پاکٹ میں رکھنے والا بھی اس کا جو ہے تو وہ مل جائے، کاپی مل جاتی ہے اور ہر طرح کی مل جاتی ہے. اس کا بیسک اس کی لیوسڈ اسپانٹینیس اینڈ ایزی پروز اینڈ فلوئنگ پروز. اچھا جس طریقے سے کہ وہ جو ہے نا منجے ہوئے ناول نگار جیسا لکھتے ہیں اس نے اس طرح نہیں لکھا. اچھا اس نے اپنے آپ کو بنا چڑھا کے اس طرح سے نہیں پیش کیا. اس نے ایک عام آدمی کی طرح اور ایک عام آدمی کی زبان میں لکھا ہے. تو کہیں سلینگ پر تو نہیں آ گیا؟ سلینگ کی طرف وہ سلینگ پر بھی نہیں آیا، لیکن ایک کمال اس نے کیا ہے اس میں کہ اس نے جو لینگویج اپنائی ہے نا وہ یوتھ کو بہت اپیل کرتی ہے. اچھا مور اوور دا بک ہیز بین ریڈ بیکاز آف اٹ شارٹنیس. گڈ. یہ چھوٹی ہے، ورنہ اسٹیفن کنگ جو ناول لکھتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ یہ بھی بڑا پرولیفک رائٹر رہا ہے. اس کا میسج جو ہے نا بیسیکلی وہ ہے chase your dreams and stick to your passion and whatever they are, and moreover listen intently to the language of your heart. اچھا یہ اس کا میسج ہے. زبردست. اپنے ڈریمز کو اپنے پیشن کو کم تر مت سمجھو. اچھا مے بی ڈسپائٹ مینی آرٹس اراؤنڈ یو. اس کا اپنا یہ ڈائلما رہا پولو کولو کا کہ اس کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ یو شوڈ بی اے گڈ، یو شوڈ اڈاپٹ اے کیریئر آف اے رائٹر. اچھا تو یہ ادھر ادھر ہاتھ بات مارتا رہا. بہت لیٹ آ کر اس نے اپنے پیشن کو ڈریم کو چیز کیا and he became the best writer. Now he is the most celebrated person. Most celebrated person. 74 years اس کی عمر ہے. اچھا اور اچھا ایک اس کے نام کے بارے میں کہوں، یہ پولو پورچوگیز اٹیلین اور اسپینش. اچھا میل نام ہے، میسکولن نام ہے. اچھا ایکویلنٹ ٹو پال ان برٹش. اچھا انگریزی زبان میں پال. لیکن میں کہتا ہوں یہ پورچوگیز سینس میں اس کو سمجھا جائے. یہ پولو پورچوگیز جس طرح استعمال کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے جیسے معصوم، جیسے ہم بچے کو پپو کہتے ہیں، منا کہتے ہیں یا پپو کہتے ہیں. معصومیت اس کی منا. اچھا اس طرح سے. پولو مینس اسمال، منا ارے چھوٹے، اچھا چھوٹو، یہ ہم اچھا یہ پورچوگیز سینس اس کا ہے. اچھا
اور وہ برٹش سینس جو اس کا ہے وہ تو سینٹ پال کے ساتھ جا کر ملائے گا آپ کو. ہی واز اے میچور مین. تو وہ پولو کو وہ پول سے لیتے ہیں لیکن چونکہ کرسچین ڈم کا نام ہے تو نیچرلی ایک کنوٹیشن اس کی ادھر بھی جا سکتی ہے. لیکن پورچوگیز میں پولو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. اچھا منی ہم نہیں کہتے کسی کو. جی 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 منی بچی کو کہتے ہیں. جی جی. تو ہیئر ہی مینس کہ اس کا جو پروٹاگونسٹ ہے جو ہیرو سینٹیاگو. جی جی ہاں. اب تھوڑا سا کہانی کی طرف آتے ہیں کہ ایک سر پہلے آپ نے کہا کہ مطلب چیز یور ڈریمز, بٹ ان دا کانٹیکسٹ آف دا ناول وی کین فائنڈ کہ وہ ایک طرح سے ہے کہ اس کو وہ خزانہ جو ہے مطلب اتنا جاتا ہے اور جا کے مختلف مصیبتوں سے گزرتا ہے, مگر اس کو اپنے ہی اسی جگہ خزانہ ملتا ہے. تو اس سے تو یہ میسیج نہیں ملتا کہ مطلب ہے کہ ڈونٹ گو فار دا کویسٹ آف یور ڈریمس. نو, اس سے یہ میسیج ملتا ہے یور گولڈ از ان سائڈ یو. اچھا. اور یہ ہمارے تصوف کا وہی ہے. اور یہی پلیٹو نے فلاسفر کنگ میں بھی یہی کہا ہے کہ یور وزڈم از یور گولڈ, یو ڈونٹ نیڈ اینی گولڈ. مائی گاڈ. اچھا, ایک تو اس نام الکیمسٹ نے اس کو بہت زیادہ پاپولر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو لکیل تلاش کی ہے وہ ہے اندلسیا, اسپین. بالکل. اچھا, اب دیکھیے اسپین میں کاپٹک چرچ جو ہے یہ مسٹیسزم کی طرف زیادہ مائل تھا. اچھا. فرقہ ہے ایک وہاں پر, مطلب ہے جس سے ہمارے اسکولز آف تھاٹ مختلف کاپٹک ہے, پریسبائٹرین ہے, کالونسٹ ہے, ان کے ہوتے ہیں. جی جی. تو پھر ہمارے ابن عربی وہیں گزرے اندلسیا میں. تو اسپین کا ایک بہت بڑا تھا, اس نے لوکیل وہاں سے لی ہے. صحیح. تو وہ بیسیکلی الکیمی جو ہے, واٹ از الکیمی؟ الکیمی نے آکیوپائی رکھا مڈل ایجز کو. اچھا. کرسچن مڈل ایجز کو بھی اور ادھر بر صغیر میں بھی. جی. ٹو چینج را اینڈ چیپ میٹلس into precious metal like gold. My God. This is alchemy. My God. My God. جب وہ نہیں بن سکا سب کچھ تو اس نے کیمسٹری بنا دی. الکیمی سے ہی کیمسٹری کے ساتھ میں لے لیا. ادھر ہمارے بر صغیر میں سنیاسیوں جوگیوں نے پہلے بنایا سونا, لیڈ سے بن سکتا ہے, کاپر سے بن سکتا ہے, اور متوں, بلکہ میرے اپنے بچپن میں یہاں ہوتے تھے. اچھا. کیمیا گھر جو اپنے آپ کو سونا بنا دیتے, وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سونا ایلیمنٹ ہے. تو پھر انہوں نے اس کی کنوٹیشن چینج کر دی. اس سے یہ ہوا کہ آیورویدک جتنی بھی دوائیاں وجود میں آ گئیں یہ انہی سنیاسیوں جوگیوں سے ہی آئی ہیں نا. کیونکہ وہ ہربل وہ ڈھونڈتے تھے ہرب, صحیح, جس سے کہ وہ را میٹلس کو ٹو چینج اٹ انٹو ورلڈلی گینس کے لیے. اچھا. ورلڈلی ٹریئر. اس کا ایک فارمیٹ تو یہ بنتا ہے کہ اٹ از اے جرنی فار یور ورلڈلی اینڈ منڈین ویل بینگ. اچھا. اس کا دوسرا پورشن یہ بات ہے دس از اے ٹریول اوڈیسی ان سائڈ یو. spiritual travel inside yourself. اندر کا سفر ہے. My God, my God. یہ جتنے پریش پادری سے پہلے سونا مونا بنانے کے چکر میں وہی پڑے رہے. تو الکیمی از اے ویری کی ورڈ. گڈ. تو اس کا ایک پوسچر تو یہ ہے کہ را میٹل کو پریشس میٹل بنانا. تو اس کا دوسرا مطلب بھی ہے نا کہ ایک را مائنڈ کو میچور اینڈ وائز مائنڈ بنانا. من عرف نفسہ. ہاں, اس کو اصلی مائنڈ بنا. دس از ویری گڈ بک, اٹ ٹرانسفارمز یور مائنڈ. سر میں اب چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہمارے وہ ہر طرح کے ہمارے جو ہے نا آڈینس ہے, ناظرین جو ہے نا, کچھ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی کہانی کا تھوڑا سا خلاصہ
ذرا سا تاکہ یہ انفولڈ ہو جائے. ابھی تو ہم نے اس کے جو کانٹیکسٹ ہے وی ہیو ڈن لاٹ آف انٹلیکچوئل ٹاک آن دیٹ, اور اس پہ ناظرین اب تھوڑا سا میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس لڑکے کی کہانی جو کہ اپنے خوابوں کی جو تلاش میں نکلتا ہے تو کہاں سے نکلتا ہے اور اس کو اپنے خواب پھر کہاں پہ ملتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ روشنی ذرا سی ڈال دیں سر. دیکھیے جی, سینٹیاگو جو ہے بیسیکلی ایک اندلسین اندلس کا شیپرڈ بوائے ہے جی. ایک سکامور ٹری کے نیچے وہ بھیڑیں بکریاں چراتا ہے جی. ریکرنگ ڈریم ایک دیکھتا ہے, بار بار ایک ہی خواب کہ اس کو ایک بہت بڑا ایکسٹراویگنٹ ٹریئر باکس ملتا ہے جی. which has not been found by anyone else. وہ اپنی اس ڈریم کو ایک جپسی سے عورت سے بیان کرتا ہے. وہ جپسی عورت اسے کہتی ہے کہ یس یہ پیرامڈس آف ایجپٹ میں ہے, اچھا ادھر جاؤ ادھر جاؤ. اچھا. یہ ایک کاروان کے ساتھ سارا عبور کر کے وہاں اپنے ڈریم کو چیز کرنے کے لیے. جی. اچھا, پھر راستے میں اس کو بڑے تجربات اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آڈز آتی ہیں. میلڈزک اس کو ایک آدمی ملتا ہے کنگ آف سیلم, وہ بھی اس کو سکھاتا ہے کہ چیز یور ڈریمس, دیر از اے ٹرائل, آف کورس یور ڈریم کانٹ بی رانگ. پھر آگے اس کو ایک برٹش اسکالر بھی ملتا ہے بیچ میں, کریکٹرز مختلف. یہ ناول کی ضرورت تھی کریکٹرز بنانا, بالکل تخلیق کار نے بنانا تو ہوتا ہے, لوکیل بھی بنائے گا, منظر بھی بنائے گا اور کہانی بھی بنائے گا, میجک ڈالے گا, فینٹیسی ڈالے گا, حتیٰ کہ وہ الکیمسٹ سے مل جاتا ہے. جی. الکیمسٹ اس کو ایک سنگ پارس ٹائپ کی چیز, فلاسفر اسٹون جسے کہتے ہیں, جی جی, کہ جس دھات پہ رگڑو وہ سونا بن جاتی. ہاں, یہ اس سے بھی کوئی تھوڑا بہت کماتا ہے. جی جی. بیسیکلی بٹ اٹ از آل سمبالزم, ہائی سمبالزم ہے اس میں. جی. یہ علامتی ہے سب کچھ, صحیح, بٹ لکس لائک ایز پیلپیبل اینڈ ٹینجیبل. واہ. وہ تو بیسیکلی دس از ایلیگوری, یہ اس کی فیکلٹی ہے. وی کین سے دس این ایلیگری. ایلیگری ہے, لیکن دونوں طریقے سے آپ دیکھیں جی تو یہ جا رہا ہے. آگے پھر وہ پیرامڈز پہ پہنچتا ہے, راب ہوتا ہے, واپس آتا ہے, پھر جاتا ہے کاروان کے ساتھ. یعنی کہنے سے مراد ہے کہ ڈسپائٹ مینی odds and what you may call bottlenecks in his journey of chasing his dreams, اپنی خوابوں کی اور اپنے پیشن کی تلاش میں, اس کے باوجود وہ جاری, سارے اس کو کہتے ہیں اپنا سفر جاری رکھو. اچھا, یہ بھی ایک سبق اس میں ملتا ہے کہ بینگ اے شیفرڈ ہی از سو مچ ڈٹرمنڈ کہ وہ جاتا ہے, جا کے پورے کی پوری دنیا کے ایک سرا اور دوسرا سرا جاتا ہے, ایون دین پھر آ کے وہ خزانہ اس کو اپنی جگہ پہ ملتا ہے. اچھا, وہ ایسا ہے کہ اس میں جو چیز بتائی ہے اس نے نا, کرکس آف دا میٹر از, اچھا پھر وہ وہاں سے آگے اسٹوری میں سم اپ کر رہا ہوں. وہاں پر ایک جو اس کو اغوا کار ہوتے ہیں, جی جی, اس میں میجک ریئلزم اور فینٹیسی, لو بھی آ جاتا اور ہے, ایڈونچر اور فاطمہ ایک عورت سے ملاقات. اچھا, یہ جو ورلڈلی لو ہے یہ ایک قسم کی اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اچھا, اس میں دیٹ از آلسو اے سمبل. یہ بھی سمبالزم ہے کہ یہ جو ورلڈلی لو ہے, یہ جو جس میں کہ ہائی اینڈ ایٹرنل ویلیوز شامل نہ ہوں, صرف جسمانی تقاضے والی جو لو ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ ڈسٹریکٹ یو فرام یور پیشنز اینڈ ڈریمز. ایک آدمی اس کا سمجھاتا بھی ہے کہ اگر اپنی ڈریم کو چیز کرنا چاہتی ہو تو لی فاطمہ. واہ واہ. لیکن دیٹ از آلسو پارٹ آف یور لائف. دیٹس وائی اس نے اس کو بیان کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے, کیونکہ وہ ڈرائیو کرتا ہے یہ پیشن آپ کو, جسمانی پیشن آپ کی روحانی پیشن کو ڈرائیو کرتا ہے. One needs love too in his life. تو وہاں پر ایک اس کو یہ خواب بیان کرتا ہے اپنے, اور جو کچھ اس نے الکیمسٹ سے, الکیمسٹ ہیئر مینس اے وائز مین, اور آل اوور
ایبیلیٹی. کیمیا گھر ہم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل. کیمیا گھر سے مراد یہ نہیں ہوتے کہ جو بٹی میں سونا بنا رہا ہو. جی. نو، کیمیا گھر از اینی پرسن جو کہ آپ کیجیے ہم مرشد اور یہ ان کے پاس بڑے گھنی لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ عقل مند بابوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ وہ کیمیاگاری تو ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کی مثال ہمیں W.B. ییٹس میں ملتی ہے، سیلنگ ٹو بائزینٹیم اینڈ بائزینٹیم، جس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ جناب روحوں کو جو ہے تو ریمولڈ کیا جا رہا تھا، ریشیپ کیا جا رہا تھا. تو یہ اس سے کچھ تھوڑا سا لگا نہیں کھا رہا؟ یہ ساری اسی طرح کے اسپریچول جرنلی لگ رہا ہے. اس کا سمبالزم آپ پھیلاتے جائیں تو بہت دور تک. اچھا ٹھیک. تو وہ وہاں پر ایک وہ رابرٹ میں سے اس کو ایک بتاتا ہے کہ یار ہیل ود یور ڈریم، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، تم تو خزانے کو جس خزانے کو ڈھونڈ رہے ہو میرا خواب سنو. وہ کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے ایک سکامور کے درخت کے نیچے ہوں، اس کے ساتھ ایک چرچ ہے، وہاں بھیڑ بکریاں کسی کی چل رہی ہیں، اور وہاں دیر لائز دا ٹریئر. ایک دم یہ سوچتا ہے، اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے والا خواب تو یہ بیان کر رہا ہے جس جگہ پر میں خزانہ خواب دیکھتا تھا جہاں پر، اور مجھے کہا گیا اور پیرامڈس کے نیچے، اور یہ پیرامڈس والا جو ہے آدمی جو یہاں موجود ہے وہ کہتا ہے میں جو خواب دیکھ رہا ہوں وہ وہاں کا ہے، اندلسیا کا. وائس ورسا. تو ہی کمز بیک اینڈ ہی فائنڈز دیئر. واہ. اب یہ جو فائنڈنگ ہے اسی سکامور کے درخت کے نیچے ڈگ کرتا ہے. جی. اینڈ دے لیڈ اے ویری گڈ لائف ود فاطمہ کے ساتھ. کہنے سے مراد یہ سارا سمبالزم تھا. جی. لیکن ایک لٹریری آدمی جو ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، اس نے تو ساری ماڈرن ٹیکنیکس استعمال کرنی ہوتی ہیں نا. جی. لوکیل بھی بنائے گا، فینٹیسی بھی ڈالے گا اس میں میجک ریئلزم بھی ڈالے گا، اس میں الکیمی بھی ڈالے گا، اس میں کریکٹرس بھی ڈالے گا. یہ ساری چیزیں وہ کرے گا تب جا کر آپ پڑھیں گے نا. اگر وہی سمپل بات میں تو نہیں سمجھ تو بیسٹ سیلر بھی ہو گئی. سب سے بڑا اس کا جو میسج ہے وہ ہے کہ یور گولڈ از ان سائڈ یو. واہ. آپ کا سفر آپ کی ذات کے اندر ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو کم تر مت سمجھو. آپ کا جو بھی پیشن ہے، آج کل کی دنیا جو ہے وہ ویکسیشن میں، کیوس میں، اور ہم دیکھو ایک قسم کا نوحہ ہے. پولیٹیکل نوحہ ہمارا ہے، معاشی نوحہ ہمارا ہے، جو نوجوان نسل کا آپ دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم نوحہ گری کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں یہ ناول پڑھنے والا موٹیویٹ ہو جاتا ہے. زبردست جی، زبردست. اس ڈپریشن میں سے باہر نکلتا ہے کہ نو یار، دس از ناٹ ڈارک ایوری ویئر. We also can, as the G.K. Chesterton says, nothing is good or bad, but thinking makes it so. تو آپ اس کو اسی دنیا. اچھا، اس پہ ایک اور بات بھی اس نے کہا کہی کہ ڈونٹ سے دیٹ ٹوڈے از لائک یسٹرڈے. نو، ایوری ڈے ہیز اٹس اون میریکل. کیا بات ہے. جیسے قرآن میں کل یوم ہوا فی شان. واہ واہ واہ. ہر وقت ہر آن آپ کے لیے ایک نیا میریکل ہے. آپ دیکھنے والے بنے. ہر روز ایک نیا دن ہے. جیسے کسی پرانے فلاسفر نے گریک کہا تھا کہ یو کین ناٹ اسٹیپ ان یور فیٹ ٹوائس ان ون ریور. واہ کیا بات ہے. دریا میں، کیونکہ جس دریا میں آپ نے پانی ڈالا ہوتا ہے، پاؤں ڈالا ہوتا ہے، وہ پانی تو بہہ چکا ہوتا ہے. اٹس اے نیو ریور دیر. مائی گاڈ، مائی گاڈ، کیا بات ہے. ہائیلی تھاٹ پروکنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ. ہاں، میرا مطلب ہے کہ وہ آپ ایک دریا میں 2 مرتبہ پاؤں نہیں ڈبو سکتے. زبردست. جب بھی آپ پاؤں ایک دفعہ ڈبو کر نکالیں گے اور پھر ڈالیں گے تو اٹ ول بی اے نیو ریور. زبردست جی، بہت خوب جی. اقبال سکندر صاحب، آپ نے جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، اور الکیمسٹ کی جو ہے تو ناظرین نئی پرتیں جو ہیں تو ہم پہ کھلی ہیں، اور اعلیٰ حضرت سر جو ہیں
تو ماشاءاللہ ان کا تصوف اور ان کا لٹریچر کے ساتھ اور صوفیزم کے ساتھ اور بڑی محبت ہے ان کی اور بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے. تو آج ہمیں جو پتہ چلا پالو کوئلو کی جو ہم یہ ناول پڑھتے رہتے ہیں الکیمسٹ، اس میں تو یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے ڈریمز کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر وہ جو ہے تو جا کے پیرامڈس تک جاتا ہے، مصر چلا جاتا ہے، مگر اس کو اپنا خزانہ جو تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہیں پہ اندلوسیا میں یعنی اسپین میں ملتا ہے. مگر اس کے اندر جو ہائیلی سمبولک لینگویج استعمال کی گئی ہے، ایلیگوریکل لینگویج استعمال کی ہے، دیٹ از وہ ہے کہ یہ انٹرنل جرنی ہے. اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو من. ناظرین اس کی نئی پرتیں آپ نے دیکھی، اور ایک بات میں کہتا چلوں کہ پالو کوئلو کی کرافٹس مین شپس اور اس کی ماڈرن ٹیکنیک سے کوئی ہم وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس نے کمال کیا ہے. مگر ایک چیز ہے کہ یہ کہانی جو ہے دیٹ از اویلیبل مولانا روم کی مثنوی مانوی میں، انہوں نے بھی یہ کہانی جو ہے ایکچول جو سٹوری ہے تو مولانا روم صاحب کی ہے، اور اس کو اس طرح سے پھیلایا اس نے، بالکل اسی طرح جیسے شیکسپیئر کے جتنے بھی ڈراماز ہیں ان کے اندر سٹوریز جو ہیں وہ ایسپس کی سٹوریز ہیں. تو اس پہ ناظرین جو ہے تو اعلیٰ حضرت ہمیں بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے تو ہمارے علم میں اضافہ کیا. انشاءاللہ اقبال سکندر صاحب کو پھر زحمت دیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.